ایک بہت زیادہ جو کوشچن مجھ سے کیا گیا وہ یہ کہ شب قدر کب ہوتی ہے، قرآن اس میں خاموش ہے۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ بغور کرتے ہیں تو قرآن جو ہے وہ شب قدر کس وقت ہوتی ہے، کس عشرے میں ہوتی ہے، قرآن اس حوالے سے خاموش ہے۔ رمضان میں ہے یہ بتا دیا گیا ہے، قرآن رمضان میں اترا، لیلۃ القدر میں اترا، یہ بتا دیا گیا ہے۔ اب وہ کس وقت ہوتی ہے، اس کے لیے جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کا عمل ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ پہلے عشرے میں بھی انہوں نے کھوجنے کی کوشش کی، وہ نہیں ملی، دوسرے عشرے میں کھوجنے کی کوشش کی، وہ نہیں ملی۔ زیادہ کبھی یہی بات ہے کہ لاسٹ عشرے میں جب انہوں نے کھوجی تو وہ کوئی طاق رات تھی، کوئی طاق رات تھی۔ یہ جو ہمارے سب کانٹیننٹل میں 27ویں منائی جاتی ہے نا، 27ویں شب کو، کہ جی 27 رمضان جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ بھی کافی بڑی کہانی ہے جو کروائی گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی کنفرم نہیں بولا کہ بھئی کون سی رات تھی، طاق تھی یا جفت تھی۔ تو اب آپ اس کو تلاش کیجئے، بڑی بابرکت رات ہے، اس میں عبادت کیجئے۔ اچھا، اس کے حوالے سے ایک مرزا صاحب کی طرف سے یہ بات میں بار بار ان کو اس لیے ریکارڈ کرتی ہوں کیونکہ میں نے ان کو کافی سنا ہوا ہے، اور ان کے موقف جو ہیں وہ میں سنتی تھی کراس ویریفیکیشن کے لیے۔ انہوں نے ایک بات کی کہ جی جو اعتکاف نہیں بیٹھ رہا ہے اور شب قدر لیلۃ القدر پانے کے لیے، اس کو سب سے جو آسان طریقہ انہوں نے ایک بتایا کہ جناب آپ یہ کر لیجئے کہ آپ فجر کی نماز جو ہے نا وہ با جماعت پڑھ لیجئے، اور عشاء کی نماز جو ہے وہ با جماعت پڑھ لیجئے، تو آپ کو تمام پوری رات کے قیام کا ثواب مل جائے گا، اور قیام اللیل مل جائے گی، اور اس سے جو ہے وہ آپ کو قیام اللیل کا بھی ثواب مل جائے گا۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ حدیث، پہلے تو یہ جو انہوں نے حدیث اس کے حوالے سے پیش کی ہے، اس کی صحت پہ کلام ہو سکتا ہے، وہ دیکھی جا سکتی ہے، مگر اگر ہم کوئی بھی اس کی حوالے سے اس کی صحت پہ بات نہیں کرتے ہیں حدیث کی، تو اگر ہم ایز اٹ از اگر اس کی فضیلت دیکھتے ہیں تو یہ ان کے لیے نہیں ہے کہ جنہوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ اور پھر فجر پڑھ لی جماعت کے ساتھ، تو انہوں نے سمجھا کہ ہمیں لیلۃ القدر بھی مل گئی، ہم لوگوں کو قیام اللیل کا ثواب بھی مل گیا، سارا کچھ مل گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ سب سے پہلی شرط ہے کہ آپ کو اس پورے دوران میں وہ گناہ تو آپ کو کبھی بھی نہیں کرنے ہیں، مطلب چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، مگر اس دوران آپ نے کوئی گناہ سرزد نہ کیا ہو، چاہے وہ کبیرہ ہو چاہے صغیرہ ہو۔ آپ اپنے آپ کو اسی طرح متقی پرہیزگار لے کر چل رہے ہوں، یا اسی حالت میں آپ ہوں، یہ نہیں ہو کہ بھئی آپ نے ادھر سے نکل کے آپ جماعت کے ساتھ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں مگر وہی جھوٹ بول رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو اتنا ہی جو ہے وہ پاک صاف رکھنا ہوگا، اسی طرح سے آپ کو سنبھال کے اپنے آپ کو رکھنا ہوگا۔ اس دوران آپ وہ عمل نہیں کر سکتے، اور پھر صبح کا آپ روزہ رکھیں تو پھر کوئی اس چیز کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ کے ہاں ہیں جن کی لمبی لمبی عبادتیں بھی قبول نہ ہوں، اللہ نے منہ پہ دے مارنی ہے اگر ان کے معاملات حقوق العباد ان کے صحیح نہیں ہوئے، انسانوں کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوئے، اگر قبول ہونی ہے تو کسی کا ایک سجدہ بھی قبول ہو جانا، یہ رب کے ہاتھ میں کس کی قبول ہونی ہے کس کی نہیں۔ اور بہت برکت والے دن ہیں، ان کو ویسٹ کیے بغیر پلیز اپنے معاملات جوڑیے اللہ کے ساتھ، اللہ کو راضی کیجیے، نہیں تو جس کا رب راضی نہیں ہے نا، پھر دنیا آخرت اس کی برباد ہے۔ میں کمی اصلاحی جو ہے وہ گفتگو کرتی ہوں، مگر یہ ہے کہ خیال کیجیے آپ لوگ اپنا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے، اور منانے کی کوشش کیجیے، اس پاک ذات کو منانے کی کوشش کیجیے۔ وہ مان گیا نا تو آپ لوگوں کی ساری جو الجھنیں ہیں وہ سلجھ جائیں گی، وہ جو گریں لگی ہوئی ہیں ہر معاملے میں وہ کھل جائیں گی۔ سکون مانگا کیجیے، عافیت مانگا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا کیجیے، اور ایمان کے اوپر زندگی بھی اور آخرت بھی وہ مانگا کیجیے۔ ایمان سب سے ایلیٹ ترین چیز ہے اس دنیا کی، اور آخرت میں جنت الفردوس آف کورس مانگیں۔ میرے لیے خصوصی دعا کیجئے، جو لوگ بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو لوگ بھی اس وقت مجھے سن رہے ہیں وہ اعتکاف بیٹھے ہیں، جب بھی نماز پڑھیں میرے لیے، میری فیملی کے لیے، تمام جتنی بھی امت مسلمہ ان کے لیے دعا کیجئے، فلسطین کے مسلمان ہوں یا دنیا میں کہیں بھی، انڈیا میں جو معاملات چل رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور کشمیر ہے یا کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ جتنے بھی ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ان کے لیے دعا کیجئے، اور اچھا انسان بننے کے لیے سب سے زیادہ پہلے تو اچھا انسان بننے کے لیے دعا کیجئے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شرکیہ عقائد سے بچائے، یہ دعا کیجئے، ہر اس عمل سے بچائے
جو اس کی ناراضگی کا دین معاش انجام کار کی تباہی کا سبب بنے، اس سے دور لے جانے کا سبب بنے، ان معاملات سے اللہ تعالیٰ بچائے. عافیت مانگا کیجئے. یہ بہترین دعائیں ہیں، کیونکہ مجھے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ دعا کیا کریں. یہ دعا ہے جو میں کرتی ہوں، آپ بھی یہ دعا کیا کریں، دوسرے کے حق میں بھی اور اپنے لیے بھی. اور حضرت عادل سے لے کر ابھی تک جتنے بھی ہمارے مسلمان مومن فوت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، مغفرت فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں اگلی جہان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے.